ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيم تموتون وفيم تحشرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھو محبت اور ذوق نال درود شریف پڑھو. آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہان. آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہان. ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان اور چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان. اور مٹی کی بنائی ہوئی یہ ہڈیاں موت کی پرزور آندھی جس دم سے ٹکرائے گی یہ عمارت ٹوٹ کر سب خاک میں مل جائے. یہ رشک چمن تھا مجھے معلوم نہ تھا میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پر رہوں گا قائم. اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا اور میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا. اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا. اور ابھی جام عمر بھرا نہ تھا ابھی جام عمر بھرا نہ تھا کہ کف دست ساقی سے چھلک پڑا.
اور رہی دل کی دل میں یہ حسرتیں کہ قضا نے نشان کو مٹا دیا۔ ایک مرتبہ اولاد درود شریف پڑھ لو۔ انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، اجزائے پروگرام، برادر محترم قاری محمد سیف اللہ سیندی، اہلیہ محترمہ دی وفات حسرت آیات واسطے کہ انہوں کو تعزیت کی تھی وجہ اور مرحومہ کو تلاوت قرآن، ذکر اذکار، دروشی پڑھ کے ایسال ثواب کیتا بنجے، اس واسطے منعقد کی تھی گئی ہے۔ سو سب تو پہلے میں دعا گو ہاں کہ اللہ تبارک و تعالی مائی صحبہ مرحومہ مغفورہ کو اپنے جوار رحمت کے اندر جگہ نصیب فرماویں۔ اللہ تو دعا ہے کہ خلاق عالم مائی صحبہ کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ عرفہ مقام نصیب فرماویں۔ اللہ تو دعائے کہ مائی صحبہ کو اللہ پاک دن قیامت دے سیدہ کائنات، بطول کائنات، سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا دی کچہری کے اندر جگہ نصیب فرماویں۔ تے مالک تمہیں دعا کرے نا کہ اللہ پاک ہر مومن مسلمان، ہر مومنہ مسلمہ دا خاتمہ بالخیر فرماویں تے مرد میرے کلمہ طیبہ نصیب فرماویں۔ دوستو، اسا سارے لوگ مومن مسلمان ہیں، مالک لم یزل نے اے مختصر کی زندگی ساکو بدیت فرمائی ہے اور یہ زندگی گزارن واسطے بطور ماڈل اور بطور نمونہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو ساکو ودیعت فرمائے کہ اے لوگوں، تساں زندگی جو گزارنی ہے تو نمونے دے طور تے میں اپنا محبوب تمہارے اندر بھیجے، انہاں دا کھامن، انہاں دا پیمن، انہاں دا سمن، انہاں دا جاگن،
انہاں دا اٹھن، انہاں دا بہن، انہاں دے معاملات، انہاں دی معاشرت، انہاں دا لین دین، انہاں دا حسن سلوک، انہاں دے اخلاقیات، وہ سارے دے سارے میں اللہ نے اپنے قرآن دے اندر بیان کر چھوڑے۔ مالک نے فرمایا کہ وَلَا غَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ دنیا دی کوئی تری دی شے نہیں، کوئی خشکی دی شے نہیں، ہر شے کو میں اللہ نے اس قرآن دے اندر بیان کیا۔ میرا محبوب تمہارے واسطے رحمت للعالمین ہے، اے قرآن تمہارے واسطے ہدی للعالمین ہے۔ انسانی زندگی دی اندر جتنا خوشیاں ہیں اتھائیں غم دے بھی، اندوہ ناک پہاڑ تے مصائب تے آلام دے بہت بڑے برج ساری زندگی دی اندر اللہ نے رکھ چھوڑے۔ انسانی زندگی دکھ اور سکھ نال تعبیر کی تیوے دیئے، خوشی اور غمی نال تعبیر کی تیوے دیئے۔ فرمایا خوشی ہے کیویں مناونی ہے، حضور دی زندگی بطور سیرت موجود ہے، غمی ہے کیویں مناونی ہے، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ دے اندر موجود ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، قاری صاحب دی اہلیہ محترمہ، دنیا تو رخصتوین غمزدائن مغمومین، چھوٹے چھوٹے بچے معصوم بچے، اور بچہ پیدا ہوئے وہ دیکھ دے دائیں بائیں کہ دودھ کون پلے سی، کھیر کون پلے سی، مالک کائنات دا فیصلائی کہ جناب تو دنیا تے آئے، تیری دودھ پلاون والی کو میں دنیا تو رخصت کر چھوڑے۔ میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سب تو پہلی اہلیہ محترمہ جناب سیدہ کائنات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دی زندگی بطور نمونہ بندہ دیکھے کہ میرے آقا دنال سیدہ دا اتنا پیار، اتنی محبت، حضور فرمینے میری خدیجہ دے مثل کوئی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا میری خدیجہ دے وچوں اللہ نے میں کو اولاد نصیب فرمائے، بمقابلہ اینا دے بنا کہہ بیویاں بچوں اللہ نے میرے کو بیٹے یا بیٹیاں نہیں عطا فرمائے۔ حضرت خدیجہ نے اس ویلے میں محمد دا ساتھ دیتے کہ جب صدقتنی حین کذبنی الناس، میں محمد لوگاں دے سامنے اللہ دی وحدانیت بیان کرے گا، میں لوگ میں کو جھٹلے دیاں، لوگ میں کو نعوذ باللہ ساحر تے قذاب دے مجنون دے تانے دے دیاں۔ صدقتنی میری خدیجہ میں محمد دیا تصدیقہ بیان کرے دیا۔
حضور علیہ السلام فرمیندن الگو اعانتنی فی مالی حین حربنی الناس، جس وقت میں محمد دے اتے افلاس تعالمی فرمایا خدیجہ مالداری ہزارہ نہیں لکھاں دراہم و دنانی دی مالکائی، خدیجہ نے اپنا تن من دھن زر مال میں محمد دے اتے خرچ کیتے. سمجھ آ رہی؟ یعنی یہ بھی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ سا کو دسیں دیئے کہ اگر گھر والی مالدار ہے اللہ نے ان کو دولت کو لو نوازے، ان کو چاہی دے جو خامندہ ہاتھ وہ بھی بٹاوے. ان دی مثال حضور نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دی تھی. سادے ہاں چونکہ معاشرے کے اندر سنت کو ترویج نہیں دیتا گیا، اساں لوگ لارڈ میکالے دا نظام تعلیم پڑھے، اس دے تحت اساں زندگیاں اپنیاں گزریں دے پائے ہیں. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین، آپ دے احادیث، آپ دی سیرت و صورت او اساں نہیں پڑھی. میں غلط عرض کر رہی ہوں؟ سکول پڑھیں، کالج پڑھیں، اتھا دین یاد دا مضمون اتنا ہوں دے جی میں اٹے چ لون دے برابر. موٹیاں موٹیاں چند گال ہی اس تو علاوہ اساں کہیں کوشش نہیں کی تھی جو قرآن دی تفسیر پڑھوں، سونے دے فرامین پڑھوں، علماء دے نزدیک ونیوں، ٹھیک ہے نا، جمعہ علی مہار بھی آسوں اس ٹائم تے کہ جرلے دوجی اذان آونجے بس خطبہ سنیا تے نماز پڑھی تے ویندا. کل خانیاں دے اتے بھی ٹائم لے دے ہیں کہ جناب والا اور شیف سمجھ نہیں آ رہی یہ چیز پائے گئے. ایمان نا تبصرے صحیح سارا وقت بڑا قیمتی آ مول صاحب ٹائم ضائع کر لیتے. یعنی ایک قرآن و حدیث سننا اساں ایکو وقت دا ضیاء سمجھتے ہیں کہ سارا ٹائم ضائع کر لیتے، قیمتی وقت تھا. او بھائیو یہ وقت دیون والا کون ہے؟ ہولے بولے دے کون ہے؟ یہ ٹائم دیون والا کون ہے؟ اجل تو ساتے میں پیدا نہ تھے ہاسے اماں دی گود اماں دے پیٹ چھاسے. حدیث پاک کی جانے مالک کائنات نے ایک فرشتے کو کھڑا کر کے حکم دیتے فرمائے نے اکتب نفسہ، اکتب عملہ، اکتب رزقہ، اندھے ساہ لکھ چھوڑو، اندھا مقررہ تے مقدرہ رزق لکھ چھوڑو، اندھے اعمال لکھ چھوڑو. دنیا تے نئے آئے وقت پہلے لکھیج گئے، ساہ پہلے. اور اسے تو ساتھ صرف بس تقریرہ کرنی ہے، اسا دکانداری کرنی ہے، تجارت کرنی ہے، معاملات سارے لوگوں کے جھگڑے نمٹاؤں، سردار سے وزن مسا فیصلے کرنے، ملک سے وزن سر کو اتنا ٹائم نہیں ہوگا جو تجھے گالی سنوں. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ای ملک سے کل پوچھوں گھر تو فتح پور کا ارادہ کیتے اجل چڑیا والی پولی تے نہیں پہنچا. فرشتہ اجل آ گئے، روح قبض کر کی دیئے، پیچھا کی طرح ملیے. ملک دنیا تو ٹر گئے، سردار دنیا تو چلا گئے، خان دنیا تو چلا گئے.
ہون احباب جمع تھی دن دوست جمع تھی دن آدن میت کو چاہ گھناؤ ڈیڈ باڈی چاہ گھناؤ یہ نہیں آدھے جو خان کو چاہو ملک کو چاہو سردار کو چاہو نہیں ہون ایک میت بڑھ گئی ہے میت کو چاہ کے گھناؤ بس میت گھر دے اندر آئیے کوہرام مچ گئے پروگرام بنن لگ گئے جلدی کرو اصلی مقام تے پہنچاؤ کوئی کفن کھل دے کوئی غسل والے کو سجل دے شریر تے کھٹے تے سما دے دن میرے دوستوں میرے بزرگوں اے جناب والا کپڑے لہندے بھی نہیں مل کینچیاں چاہ بھنا دن مقرازہ چاہ بھنا دن انہاں کپڑیاں کو کٹے دے پہن یارے تے بوس کی دی کمیز پہنا ہن کفن میں اچھا ہوئے آدم نہیں دیں اے جناب کیٹروں تے فلاں کرنڈی تے ایسا بہترین لباس پیدائی آدم نہیں ملسی وہ 50 روپے گز والا لٹھا ہوں دا کفن بڑھاؤ جلدی کرو گلے دے اندر زنجیری ہیں یہ بھی لہندے پہن حتیٰ دیا انگوٹھیاں وہ بھی لہا گردن ہرادو گھڑیاں وہ بھی لہا گردن اتھائی جھگڑا شروع تھی دے ایک بیٹا دے جناب یہ گھڑی میں گھنسا پیا دے جناب یہ زنجیری میں گھنسا پیا دے جناب اے انگوٹھی بابے نے بے قوا کی آئی اے میں جنسا ہونا کھوئی کو ملک سے انگوٹھی انہا جھگڑیاں کو نمٹا انہا دے فیصلے کر تیرے مال تے لڑائیاں تیری جائیداد تے لڑائیاں تیرے ساز و سامان تے لڑائیاں تیری کپڑیاں تے لڑائیاں تیرے رہائش کا وعدہ تے لڑائیاں اٹھی ذرا انہا جھگڑیاں کو نمٹا اٹھی انہا دے فیصلے کر میرے دوستوں میرے بزرگوں ہن کے اٹھی سکتے بولو تو صحیح اٹھی سکتے آدھے بے وقت نہیں ہے ٹائم نہیں ہے سارا وقت بڑا قیمتی ہے اللہ دی قسم ہے قیمتی وقت او ہے جڑا اللہ تے اون دے حبیب دی یاد دے اندر گزر گئے قیمتی وقت او ہے جڑا قرآن اور حدیث دی محفل دے اندر گزر گئے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا دے اتے سب تو بہترین جگہ مسجد ہے اور دنیا تے سب تو بری جگہ بازار ہے اسا مسجد دے نیڑے لگ دے چپ تھی گئے میرے خیال ہے تساں ایسے واضح دے ہیلک نہیں وین مولوی صاحب آندھے نا مکان تے ہاتھ رکھیا سور ماری دے چل میرا بھائی زمین دے اتے مسجد جڑی ہے کعبہ بیت اللہ دی بیٹی ہے کعبہ بیت اللہ دی بیٹی ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سعی کو آباد کرے سو میں اللہ تولے گھرم کو آباد کرے سو اسالے ہاں آزان آن دیئے نماز واسطے وقت دی گال کریں نا پیا ہم نا آدھیں سارے کل وقت کوئی نماز واسطے وقت کوئی نہیں مسجد آمن واسطے وقت کوئی نہیں ناراض نہ تھی میں ایک جملہ آخدا مول سے بازان لیتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة آزان ختم ہوئے انتظار کی تے 5 منٹ 8 منٹ 10 منٹ مسجد دے اندر کوئی نہیں آیا نہ محلے والا ہے نہ بازاری تو دکان والا ہے نہ کوئی راہگیر ہے وقت والا ایک طالب علم کو شرارت سجی ہے وہ دوبارہ بٹن کھولے سبھی کرتا
وقتوں اذان شروع کر دیتی ہے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الفلاح اجن آزان پوری نہیں تھی دیوتی گلی تو چند لوگ آگئے دکان تو ٹھیکے پنچھی بندے آگئے محلے تو 4-5 لوگ آگئے اے مولی صاحب خیر ہے جی نا اے ولا آزان اے ہونے تا آزان لیتی آوی اے ولا دوبارہ آزان دماغ ٹھیک ہے عقل ٹھکانے ہے نہیں نا نماز دی آزان واسطے کوئی نہیں آیا اعتراض کرن واسطے 8-10 بندے بولو نا آگہن بھی کیوں ایویں تھائے واقعی بھئی مسجد دیچ آیا سے آزان اللہ دا بلاوہا سجے سے لیکن آئے میرے دوستوں میرے بزرگوں تو اللہ کا گناہگار ہو نا اللہ دی نماز ادا کرے دے رہو میرے محبوب نے فرمایا صبح اٹھے وے اے وضو کیتے وے نا ہاتھ دھوتن انہا ہتھاں دیاں نیکیاں لکھی سن تے گناہ جھڑ گئے منہ دھوتے وے یہ اکھیں والے گناہ یہ زبان والے گناہ یہ سارے جھڑ گئے بازو دھوتے بھی یہ بہی والے ہتھاں والے صغیرہ گناہ سارے ڈھائے ہوئے مسا کیتے بھی کنہ دے گناہ دماغ دے گناہ سارے جھڑ گئے پیر دھوتے ہوئے یہ جتنیاں برائیاں واسطے پیر چل کے جائے سارے گناہ معاف تھی گئے وقت انسان ہے غلطی تھی بیندیے ظہر تک وقت کہیں کو گال کٹھیے کہیں کو مندہ کٹھے کتھیں جھوٹ آلائے کتھیں کوڑ بولے کتھیں ہاتھ نال غلط ملاوٹ کیتیے کہیں کو غلط اشارہ کیتے کو بجا دیتے آنکھنے کوئی جنابے والا بد نظری کیتیے یہ وقت وضو کیتے ہوئے یہ سارے گناہ چھاڑ گئے اللہ پاکا دے اچھا چلو فجر آیا ہے وقت پیشی تک 6-7 گھنٹے گزرن بھول گئے چلو بھولیا وقت میرے بوہے تے آ گئے اللہ فرمائے دے میں وقت معاف کر چھوڑے بھلا کیا کر چھوڑے نا فرمایا بازا بازا ہر آنچ ہستی بازا 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 ہر آنچ ہستی بازا گر گبرو گر گبرو بت پرستی بازا اللہ دے واللہ گر کافرو گبرو بت پرستی بازا اگرچہ میرے نال کفریہ کلمات آکھیں اگرچہ بت پرستی کی تیوے اگرچہ بے جتنے گناہ کی تینی فرمایا میرا بندہ تو ول کے گناہ کرے سے تے میں ول کے معاف کر چھوڑے سا سالکنات خاغری بیمار ایک عجیب جملہ پڑھدا پی آئی میری عادت نہیں ہے لیکن گر لا گئی ہے ان رات دے چند جملے پڑھدا ہویا اللہ دے حضور ایک دعا کرن لگے کہ میرے سارے مولا گناہ معاف کر دے ولا بھول جو ولا معاف کر دے ولا بھول جو ولا معاف کر دے بندے دا کام ہے گناہ کرنا
بندے کول غلطی ہوندی ہے فرشتے کول نہیں ہوندی انسان کولو گناہ ہوندے فرشتے کول نہیں ہوندا اللہ فرماتے میرا بندہ تو گناہ کرے میں ناراض نہیں ہوندا تو غلطی کرے میں ناراض نہیں ہوندا تو خطا کرے میں ناراض نہیں ہوندا اللہ کیرے میرے ناراض تھی نے فرمایا جب گناہ کر کے ول میرے بوہے تے نہیں آندا جب غلطی کر کے ول معافی نہیں منگدا جب خطا کر کے میرے دروازے تے آ کے سجدہ نہیں کرے گا میں ہوں ویلے ناراض تھی نا میری گال سمجھ آندی بھی میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں میں ابتدا کی تھی غلطی کہ اللہ نے میرے آقا کو تمہارے میرے واسطے نمونہ بنائے سیرت طیبہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی سارے واسطے ماڈل کے نمونہ خوشی آئیے حضور دا طور طریقہ تے سنت دیکھو غمی آئیے آقا دا طور طریقہ تے سنت دیکھو میرے آقا دی مرحومہ مغفورہ طیبہ طاہرہ اور محبت والی بیوی بطول کائنات سیدہ کائنات حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا نے فرمایا او لوگو صدقتنی حین کذبنی الناس وأعانتنی فی مالی حین حرمنی الناس خدیجہ وہ ہے کہ جائنے سب تو پہلے میں محمد دیا تصدیقہ دی دیا خدیجہ وہ ہے کہ جب میں محمد دے افلاس دا عالم ہا خدیجہ نے میرے واسطے اپنا تن من دھن مال زر سب کچھ خرچ کر دیتے اور لوگوں میری خدیجہ وہ ہے کہ جب میں محمد مکہ دیا گلیاں دے اندر اللہ دی وحدانیت بیان کرے نام لوگ پتھر پڑھنے آواز دے بدماش میں محمد کو تکلیف دے دیال میں محمد دا وجود اقدس و امجد لو روحان ہوئے رہا زخمی جو خون رستہ ہو رہا میں محمد گھر والا دا ہم کچھ مایوسی ہو دیئی میری صدیقہ میری خدیجہ میرے زخماتے پھائے رکھے دیئی اور میں محمد کو تسلیہ دے دیئی آدیئی لا یخزی کا کلا اے میرے حبیب اللہ کو رسوا نہ کرے سی انکا لتصل الرحمہ آقا تسا صلہ رحمی کرے دیو لوگ نال محبت کرے دیو صرف انسان نال نہیں حیوانات نال بھی محبت کرے دیو حضور فرمیدن صدیقہ خدیجہ میں محمد کو تسلیاں دے دی میرے زخماتے پھائے رکھے دی ٹھیک ہے نا اساں ملک صاحب ٹائم والا دکھے میرے گال سنو او بھائی میری گال سنو نہیں میرے پاس خیال نہیں جلے موبائل سے کھولے میرا خیال ختم تو ٹائم دیکھنے لگے کہ کتنا پورا تھی نہ پہ یا نہیں پہنچا پیا میری گزارش سن دے پھر یہ دین ہے یہ کیا ہے بولو نا یہ دین ہے اور میرے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دے اتے چلن دے اندر ہی کامیابی ہے رسمہ رواج انہاں دے اندر کامیابی زورن بولو نہیں ہے اساں رسوم کو مقدم کیتے اپنے رواجوں کو مقدم کیتے حضور دی سنت کو مقدم نہیں رکھیا آدھے ہیں چاہ مول صاحب سارا پیو ڈاڈا ہی میں کرے رہا سارے وڈکے وڈیرے ہی میں کرے دے ہاں سارے آبا و اجداد ہی میں کرے دے ہاں میرے عزیزو ایک آبائی دین ہے ایک مصطفی دین ہے تو کو کیڑا قبول ہے زورن بولو مصطفی دین ہندے اتے چلن اچ کامیابی ہے میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ
صلی اللہ علیہ وسلم فرمائن لوگوں جس وقت میں زخمی ہو کیا داؤں میری گھر والی میں کو تسلیاں دے دیا یہ حضور دائے عمل سیدہ دائے عمل گھر دے اندر پھیلاؤ مائیاں بی بیاں دے اندر پھیلاؤ کہ گھر والی دائے کم نہیں جو ہر ویلے خامن دنال لڑائی ہر ویلے خامن دنال جھگڑا خامن تھکا ہو رہا ہے کم کاج دے کولو خامن تھکا ہو رہا ہے بہر دیاں پریشانیاں گھن کے آئے کتھائیں دنیا دے گھاٹے کتھائیں مال دے گھاٹے کتھائیں جناب والا لین دین تے معاملات دے گھاٹے گھر دے اندر آئے ایک اکھڑی پہاڑی دی طرح لگ دیئے نا میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے آقا نے امت دیاں عورتوں کو بھی تعلیم دیتی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا دی صحابیاں گھر والا خامد گیا بدے جہاد دے ہوتے لمبا عرصہ گزر گئے ہکو بیٹا اللہ نے نتائی بیمار ہو گئے خامد دو اطلاع بھیجینے میرے سرتاج بیٹا اللہ نے جڑا نتائی بیمار ہو گئے واپس آؤ آپ چلن آندیاں وقت لگ گئے جڑی بیمار گھر دے اندر پہنچن اویرے عشاء دا وقت آئی تے جناب بیٹا پتر عصر دے وقت اللہ کو پیارا ہو گئے ان خامد گھر پہنچن آکی انہوں نے پوچھے بیٹے دا کیا حال ہے نیک مائی بختہ مالی مائی حضور دی شریعت دی طالب العلمہ اینیا دی ہائے ہوئے دھاڑ ہوئے میں لٹی گئیاں ہائے ہوئے میں ماری گئیاں ہکو پت رہا خدا نے وہ بھی گھن کی دے نانا خامن پوچھ دے میری گھر والی محترمہ بچے دا کیا حال ہے بیٹے دا کیا حال ہے گھر والی یادی حداعت النفسوں میرے سرتاج اندھے سہمہ دو آرام آگئے کیا تھی گئے سہمہ دو آرام آگئے یعنی جھوٹ بھی نہیں بولیا تو یہ بھی نہیں کیتا جو اتنے سفرانہ تھکا آ رہی ہے میں کو مزید پریشان کرا کہ جو ہونا ہا او تا ہو گئے جو دنیا تو چلا گئے وہ واپس تا بولو نہیں آمنا اساں اسرائیل کو گوسنے دینے ہیں گھول گھٹا اسرائیل تے کو سالا گھر ہی لبدا ہا تو والوالی تھائیں گئے نہیں گھر والی محترمہ آتی ہے میرے سرتاج مجھے سہمہ دو آرام آگئے خامد نے سمجھے شاید بیمار جو تھکا ہارا سن گئے کوئی گل نہیں ہے بیوی نے لوٹا پر کے وضو کرائے حکموں دو تو نے وضو کی ٹیمیں کھانا کھوائے رات ستن شباشی فرمائی نے صبح تہجد دکھائیں مٹھن مسجد بنن لگے بیویا دی میرے سرتاج میں کوئی مسئلہ رسو جی کیا مسئلہ ہے رسو اللہ اگر کوئی بندے کو کوئی چیز امانت رکھی بننے وقت امانت والا آکے اس امانت کو طلب کرے منگے امانت واپس کرنی چاہیے یا کہ نہیں کرنی چاہیے آپ نے فرمایا کہ کیڑا مسئلہ ہے او میری زوجہ محترمہ جب امانت دار امانت منگے منوان واپس کرنی چاہیے کوئی شور شرابہ گل بات نہیں کرنا چاہیے اچھا انہیں مسئلہ ہے نا کہ ہاں میں ہے سیدہ آپ دیگر والی آکھن لگی میرے سرتاج اللہ نے سب بیٹا بطور امانت لیتا ہا وہ امانت کل شام اس رب نے واپس منگیے میں منوان مجھے امانت کو لوٹا دیتی ہے اچھا
بیٹا دنیا تو چلا گئے میری زوجہ محترمہ جرلے میں آیا ہوں بلے کیوں نہیں ویلے سا فرمایا میں تو کو ایسا جواب دیتا ہے کہ گوھیں گالی پوریاں تھی بنجن تو سمجھے تھکا ہے آرام آ گئے میں آنکھیں کیوں گے سہوا کو سا ختم ہو گئے آرام آ گئے اچھا چلو اللہ دا مال ہاں ہوں واپس گن کی دے ہوں حضور دی خدمت حال کرائے سارے بیٹے دا آگے نماز جنازہ بھی پڑھے سن حضرت جابر لیون کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حال احوال دیتے سن اپنی شاگردہ اپنی پہنی دے اس عمل دے ہوتے خوش ہوئیں کہ دعا فرمائینے اللہ میرے جابر کو 4 بیٹے یکے بعد دیگرے ہدا اچھا نعم البدل عطا فرما. سمجھ آ رہی؟ تو گھر بیوی کو تعلیم دے سکھاؤ ڈسو پڑھاؤ لیکن جب اساں آپ عمل نہیں کریں دے تو گھر والیاں نے کیا عمل کرنے ہیں. یہ دین ہے حضور دا. حضور فرمائیں میں جلے بارو زخمی آدام خدیجہ میں کو تسلی دے دیئے حتیٰ کہ سارا مال و دولت سارا اسباب سارے پیسے دراہیم و دنادیر میں محمد سے خرچ کر کے جب 3 سال میں شب ابی طالب دے اندر محصور ہو گیا میرے صحابہ نے تے میں محمد نے درختاں دے پتے کھا کے گزارا کیتے جب شب ابی طالب دے اندر کھجور دیاں گٹھلیاں چوس کے میں محمد تے میرے صحابہ نے وقت گزارے لیکن غیر اللہ دے سامنے دست دراز نہیں کیتا. ہم آج تھا میں محمد تے میرے صحابہ میرے اہل بیت بکھے دس سے زندگی گزار رہے ہم اٹھائیں میری خدیجت الکبرا نے کہنے ایتانا نہیں کیتا اے محمد کریم کہ توڑے بستر دیا من کولو پہلے میں تے لکھاں دراہم و دنانی دی مال کا ہم میں تے اتنی مالدار تے اتنی تاجرہ ہم کہ شام تک میرا مال تجارت میں نہا نہیں کہیں یہ تانا نہیں ملتا بلکہ حضور فرمے دل اٹھائیں شب ابی طالب دے اندر بکھی تسی پیاسی بکھی میں محمد دے قدمہ دے ہوتے جان نچھاور کر دیتی ہے. حضور دی زبان مبارک کی چھوٹی کلے او لوگو آئینہ مثل خدیجہ آئینہ مثل خدیجہ دنیا پہ عورتہ حسن پر میں خدیجہ دی مثل کوئی نہیں ہو سکتا. سمجھ شریف اچ گال آئی تو میں چند معروضات حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ وچوں او جڑے کے گھر والیاں دے متعلقہ ہیں. چونکہ قاری صلی اللہ صاحب دی بیوی دنیا تو رخصت ہوئی ہے تو ساں تعزیت واسطے آئے ہوئے ایصال ثواب واسطے آئے ہوئے اتھائی انہاں کو تسلی دیون یہ بھی میرے آقا دا عمل ہے. مومن کامیاب ہو سی جڑا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے ہر سنت عمل دے اتے پیروی کرن دی کوشش تا کرے. نقل اساں بناؤں چاہ اصل میرا اللہ بڑھا دے. ٹھیک ہے نا بھائی ان الفاظ دے رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. یا اللہ میں عاجز ناکارہ نے جو تلاوت کلام پاک کی تھی جو بیان کی تھے یا اللہ نعت خان حضرات نے جو نعت خانی کی تھی انہا دوستہ نے جو قرآن پاک دی تلاوت کی تھی قل شریف پڑھے نے درود شریف پڑھے نے
گھر دے اندر مائیاں بیبیاں بچیاں نے جو ذکر اذکار اور تسبیحات اور تلاوتاں کیتی ہیں یا اللہ جو کچھ صدقہ و خیرات کیتے نے اس سارے دا ثواب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی روح مقدس کو ہدیتاً تحفتاً پیش کرے دے ہوئے صحابہ کرام اہل بیت عزام اولیاء اللہ بزرگان دین دے ارواح کو تحفتاً پیش کرے دے ہوئے یا اللہ خصوصاً اس کا ثواب میرے غلام حسین سے دی دختر محترمہ مرحومہ مغفورہ کو پہنچا یا اللہ انہوں نے قبر کو جنت دے باغائیں جہید باغ پڑھا یا اللہ انہوں کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ تے عرفہ مقام نصیب فرما سون ربا انہوں نے سیئات کو حسنات دے اندر تبدیل فرما میرا پیارا رب بحیثیت انسان انہاں کول اگر کوئی لفظاں بھلا ہو گئے اپنی رحمت دنال معاف جا فرما میرا سونا ربا پسماندگان کو صبر جمیل دی توفیق نصیب فرما یا اللہ چھوٹے چھوٹے بچے انہاں دا تو آپ والی و وارث ہیں یا اللہ تو ہی پالن ہار ہیں تو ہی رب ہیں یا اللہ انہاں دی حفاظت فرما صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما یا اللہ سلیہ دعاواں انہاں دے حق دے اندر قبول اور منظور فرما سونا ربا جتنے دوست آئے بیٹھے ہیں جنہاں دے احبہ اعزاء اقربا رشتہ دار بھائی بند والدین دنیا تو رخصت ہو گئے سب دی مغفرت فرما سب دی بخشش فرما پیارا رب سلیہ دعائیں کو قبول تے منظور فرما سارا خاتمہ ایمان تے فرما مرد ویلے کلمہ طیبہ نصیب فرما سارے آخری الفاظ من لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ واتباعہ واہل بیتہ واحبائہ وازواجہ وبناتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا